آپ اپنی دادی کو حق دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نہیں دے سکتے، حجاز کے سارے سرزمین، عراق، اردن، شام، تمام عرب ممالک جو ہے میری دادی کا حق ہے۔ آیا یہ حدیث مستقل کوئی مخصوص باب تھا، کوئی بھی طرف تھا؟ ایک تو ہے فدق سے مراد وہی زمین ہے جو مدینہ منورہ کے کچھ فاصلے پر تھی، یہ ایک ہوگی بات، مخصوص باب، یعنی مخصوص جگہ تھی وہ۔ اس سے آپ نہیں اخذ کر سکتے کہ یہ پوری کائنات بی بی کا اس بات سے، لیکن ایک حدیث ہے کہ بی بی کا حق مہر اللہ کی طرف سے پوری زمین کو قرار کیا گیا۔ جب یہ بات آئے گی تو اس صورت میں پھر وہ پوری کائنات والی بات آئے گی، بلکہ مثلا زمین پر پانی ہے نا، تو پانی بخارات کی شکل میں بادلوں کی طرف جاتا ہے اور پھر بارش برستی ہے، اور اس سے یہ جتنی فصلیں ہیں وہ ساری بارش کی وجہ سے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ وہ جہاں جہاں کوئی رزق کھا رہا ہے تو وہ بی بی کا رزق کھا رہا ہے، یعنی جو انہیں خدا کی طرف سے ملا تھا نا، اس طرح وہ ہر بندہ، تبھی تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، تو ان کے لیے تو وہ تصرف بھی جائز ہے، تو یہ بھی بات ہے۔ جی جی، وہ اصل میں نا یہ پڑھی ہے جب صادق علیہ السلام تھی، جی جی آپ میری دادی کو حق ادا نہیں کر سکتے، حجاز کی سرزمین، شام، جی جی، تمام عرب ممالک جو ہے میری دادی کو۔ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ لفظ فدق کو جدا رکھیں اور بی بی کے حق مہر کو، یعنی یہ دو مختلف چیزیں ہیں نا، بات وہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن جب آپ فدق کی حدود بندی کریں گے تو اس کے لیے علیحدہ معیار ہے، اور وہ حق مہر والی بات کا علیحدہ ہے۔ چند جملے مصیبت جناب سیدہ کے عرض ہو جائیں، تو جو دوسرا ہمارا درس ہونا ہے انشاءاللہ اس پہ باقی معاملات۔ میں نے جو میرا مطالعہ ہے، دو جگہ پر جناب سیدہ کا ہاتھ رسول خدا نے مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا۔ جس دن رخصتی فرمائی اور بیٹی کے گھر میں گئے تو اپنی بیٹی کا ہاتھ مولا کائنات کے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا، یا علی ہذہ ودیعتی، اے علی اس کا خیال رکھنا، یہ میری امانت ہے تیرے پاس۔ دوسرا موقع جب اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری لمحات تھے اور آپ نے اپنی زوجہ ام سلمہ سے کہا کہ سب سے کہو میرے حجرے سے باہر چلے جائیں، صرف حجرے میں رہے تو میری بیٹی، میرا بھائی اور ان کے بچے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے مصائب بیان کیے مولا کائنات کے، حسنین شریفین کے اور اپنی بیٹی کے، اور اللہ کے رسول خود بھی رو رہے تھے، آپ کی بیٹی بھی رو رہی تھی، نواسے بھی رو رہے تھے، مولا کائنات بھی رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول یہاں تک روایت میں نے پڑھا ہے، فرما رہے تھے، بیٹی میرے بعد تیرے اوپر اتنے مظالم آئیں گے تو روتے ہوئے کہے گی، ہائے بابا، ہائے بابا۔ جب یہ منظر بنا تو حسنین شریفین بڑھ کے نانا کے سینے سے لپٹ گئے۔ یہ دوسرا موقع ہے جہاں رسول خدا نے ایک ہاتھ میں مولا کائنات کا ہاتھ لیا اور اس پر اپنی بیٹی کا ہاتھ رکھا۔ رخصتی والے دن فرمایا تھا، یا علی یہ میری امانت ہے، آج فرما رہے تھے، یا علی خیال کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت ہے۔ نبی دنیا سے گئے، مدینے کے حالات بدل گئے، آپ بھی جانتی ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی چلی جائے، کسی بیٹی کا باپ دنیا سے چلا جائے اسے رونے سے منع کوئی نہیں کرتا، بلکہ صورتحال تو یہ ہوتی ہے کہ رشتہ دار خواتین ان بیٹیوں کو گلے لگا کے ان کے غم میں شریک ہو جاتی ہیں۔ حالات اس قدر بدل گئے
پیغام آیا یا علی نبی کی بیٹی سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے. آپ نے جواب دیا یا علی ان سے کہو زہرا زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی. اور پھر حالات یوں بدلے. میدان احد میں بی بی چلی جاتی تھی، چند کلومیٹر ہے مدینہ شہر سے. حسنین شریفین کو ساتھ لیتی تھی، ان کا بچپنا تھا. حضرت حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے اتنا آنسو بہاتی تھی. حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی پانی میں جس طرح آٹا گوندتا ہے نا، یوں بھیگ جاتی تھی وہ مٹی. پھر بھی بیٹھ کے پوچھتی تھی اپنے بچوں سے اتنا بتاؤ وہ زمانہ یاد ہے جب بابا تمہیں مہر نبوت کا سوار بناتا تھا؟ وہ زمانہ یاد ہے جب بابا تمہیں اپنی گود میں اٹھاتا تھا؟ وہ زمانہ یاد ہے جب بابا تمہارے بوسے لیتے لیتے نہ سکتا تھا؟ کیا بزرگ علماء ایک جملہ کہتے ہیں، محافظہ امامت و ولایت ہے. جس وقت در و دیوار میں آئی ہے نا، آنکھیں بند ہو گئی. کیوں نہ بند ہوتی؟ جس کا پہلو زخمی ہو جائے، پسلیاں ٹوٹ جائے، محسن شہید ہو جائے. اور جب آنکھیں کھلی ہیں اس وقت جناب فضہ سے پوچھا. بی بی نے عجیب منظر دیکھا، گھر میں نامحرم مردوں کے قدموں کے نشان پہ نگاہ پڑ گئی. فرمانے لگی، پہلا سوال یہی کیا، فضہ اتنا بتاؤ ابو الحسن کہاں ہے؟ جناب فضہ نے کہا بی بی انہیں گرفتار کر کے لے کے گئے. یہاں سے سمجھ آتا ہے ایثار فاطمہ وہ جس بی بی کا پہلو زخمی ہے. بلکہ میں نے متعدد علماء سے یہ سنا ہے، وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں ایران کا کہ ایک عالم یہی مسائل پڑھ رہے تھے اور مجلس تمام ہو گئی، لوگ چلے گئے. جہاں جوتے رکھے ہوئے تھے ایک شخص رو رہا تھا. اس عالم نے پوچھا آپ کیوں نہیں گئے، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر عام ہاتھوں کی انگلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائے کس قدر تکلیف ہوتی ہے. جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے اسے سانس لینے پر بھی تکلیف. اس قدر تکلیف میں تھی. پھر اپنے آپ کو اٹھایا جناب فضہ کی مدد سے. مجھے نہیں سمجھ آئی اس روایت کی. روایت کچھ یوں کہتی ہے بڑی تیزی سے نبی کی بیٹی آئی ہے اور مولا علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا. بی بی چاہتی ہے ان ظالموں سے چھڑوا لوں وقت کے امام کو، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت ایک بدبخت کو حکم ملا، وہ تازیانہ لے کے آگے بڑھا. بدن نازنین پہ تازیانے لگنے شروع ہوئے. ہاتھ کھل گیا، منہ کے بل نبی کی بیٹی گر گئی. مولا علی کو لے کے گئے. بی بی جانتی تھی ان لوگوں کے ارادے ٹھیک نہیں ہے اور ادھر پیغمبر کی وصیت تھی علی میرے بعد تلوار نہیں اٹھانی. بس قہران عزیز میں آپ کو عرض کروں روایتیں کو یوں سمجھاتی ہیں اور کوئی بس نہیں چلا. آپ نبی کی بیٹی نے چاہا ان ظالموں کے حق میں بد دعا کرتی ہے. جس زمانے میں ہم ایران پڑھتے تھے گرانی عالم سے میں نے یہ روایت سنی تھی. وہ فرما رہے تھے، کہتے جب بی بی نے ارادہ کیا ہے گرد اٹھی، مسجد النبی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی. مولا کائنات نے فرمایا سلمان دوڑ کے جاؤ نبی کی بیٹی سے کو بد دعا نہیں کرنی. سلمان آیا کہ پیغام پہنچایا. میری آقا زادی نے کہا سلمان حکم امام آ گئے، میں بد دعا نہیں کروں گی. سلمان چلے، کچھ قدم چل کے مڑ کے دیکھا بی بی وہیں رکی ہوئی تھی. یہ واپس آ کے عرض کرتا ہے بنت پیغمبر آپ گھر چلے جائیں. بی بی نے فرمایا تو نے امام کا حکم دیا ہے، میں بد دعا نہیں کروں گی لیکن میں نہیں جاؤں گی جب تک علی کو رہا نہیں کر دے. بس بی بی کی کوششوں کا نتیجہ تھا مولا کائنات کو رہائی ملی. آیت اللہ کاظم قزوینی نے لکھا ہے، بڑی درد بھری روایت ہے. آپ ذرا خود اپنے ذہنوں میں منظر بنا لو. تھوڑی دیر ہی تو پہلے دروازے پہ آگ لگی تھی نا، یقیناً دھواں بلند ہو رہا ہوگا، گھر میں بچے رو رہے ہوں گے، یا تم کسی پر ایسی مصیبت آ جائے. اب روایت کو ذرا آپ سمجھنا،
جب مولا کو رہا ہوتے ہوئے دیکھا تو بی بی چل پڑی گھر کی طرف، گھر کے صحن میں آئی، مولا کائنات بھی پیچھے آ گئے۔ اب اس قدر یکدم ایک حملہ ہوا تھا کہ اس میں کیا نقصان ہوا، اسی حوالے سے مولا کائنات نبی کی بیٹی پہ سوال کرتے ہیں۔ یعنی ادھر انہوں نے حملہ کیا، در و دیوار پہ پس گئی، مولا ہی فوراً گرفتار ہو گئے۔ اب مولا واپسی پہ پوچھ رہے ہیں کب؟ آیت اللہ کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے شانے پہ بی بی نے اپنا رخسارہ رکھا، ایک ہاتھ زخمی پہلو پہ تھا، بی بی بھی رو رہی تھی، مولا بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اب مولا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، پوچھ رہے ہیں نبی کی بیٹی اتنا بتاؤ کہ آپ خیریت سے ہو؟ جس کا پہلو زخمی تھا ایثار فاطمہ سمجھیے، اتنا کہا یا علی اگر آپ خیریت سے ہو میں زہرا بھی خیریت سے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ ہے نبی و آل نبی کا، میرا مالک ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما۔ میرا اللہ بنت پیغمبر کے صدقے جس کے حق وار میں تو نے اپنے نبی کی بیٹی کو شفاعت عطا کی، خدایا ہم گناہگاروں کو بنت پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمانا۔ میرا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، مجھے نہیں معلوم یہ معلمات خاران کس علاقے سے ہیں، میرا مالک مجھے نہیں معلوم ان کے گھروں کی کیا دکھ ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، میرا اللہ تو جانتا ہے۔ ان میں سے جن کے گھروں میں مقروض ہوں بی بی کے صدقے میں ان کے قرضوں کی ادائیگی میں مدد فرما، تندرستی ہو میرا اللہ اسے خوشحالی میں تبدیل فرما۔ پروردگارہ نبی و آل نبی کے صدقے، جناب سیدہ کے صدقے، ان خاران کی معلمات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا اللہ یہ دینی ادارہ یقیناً بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اداروں کو چلانے کی، خدائے اس سلسلے میں ہمارے بھائی قبلہ مولانا محمد صادق نجفی صاحب کی مدد فرما، ان کے معاونین مخلصین میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ظہور امام زمان علیہ السلام اس ادارے کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ مومنین کو اس ادارے سے کسب فیض اور تعاون کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جو حج و زیارات کی آرزو رکھتے ہیں انہیں نصیب فرما، جن کی جو مشکلات و پریشانی انہیں حل فرما، ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگارہ وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک و امن کا گہوارہ بنا۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں وہ علماء، وہ ذاکرین، وہ مومنین، وہ ماتی سنگتیں، وہ منتظمین جو بھی تیرے دین کی ترویج میں مشغول ہیں، امام حسین علیہ السلام کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی مدد فرما۔ میرا اللہ جو اپنی نادانیوں کی وجہ سے مذہب و ملت کا نقصان کر رہے ہیں، خدایا ان کی اصلاح فرما۔